اللہ پاک نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ جس کے دل میں میرے ولیوں کے لیے غبض ہوگا، کینہ ہوگا اور بے ادبی ہوگی، سمجھ لو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں، بلکہ یہ بات قرآن مجید کا حکم ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی ہوگی، ان کے ادب اور احترام کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہوگی، اور یاد رکھو اللہ تک رسائی انہی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے جو خود اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی ولیوں کو نہیں مانا اور نہ ہی ان کا احترام کیا۔ اسے اللہ والے آل محمد، اولاد مولا علی، شہزاد حسین، حضرت محمد بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پر آنا ہی پڑا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے روحانی اور سبق والے واقعات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی دل چھونے والی واقعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے بے حد اثردار اور سبق دینے والے ویڈیو کی طرف۔ یہ واقعہ ہے امراوتی ضلع کا، جو ناگپور سے قریب 150 کلومیٹر دور ہے۔ وہیں رہنے والا ایک شخص جس کا نام افضل انصاری تھا، ایک ایسا انسان جس نے کبھی ولیوں کو نہ تو مانا اور نہ ہی ان کا ادب کیا۔ ولیوں کی درگاہوں پر جانا، ان سے محبت کرنا، ان سے نسبت رکھنا، احترام کرنا، افضل کے نزدیک یہ سب شرک اور بدعت تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے ان نیک بندوں کو برا بھلا کہتا تھا اور بڑی ہی بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لیا کرتا تھا۔ اسی طرح کی غفلت اور بے ادبی کے چلتے افضل کا کاروبار دھیرے دھیرے بند ہو گیا۔ اس کی کمائی کا اب کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اسی گمراہی اور ضد پر ڈٹے ہوئے تھا۔ پھر کچھ دن بعد اللہ نے اسے ایک اور بڑی آزمائش میں ڈالا۔ ان کے 6 سال کے بیٹے کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ طبیعت ایسی بگڑی کہ اگلے 2.5 سال تک ان کا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ اس مشکل کی گھڑی میں افضل کی حالت بہت خراب ہونے لگی۔ اپنے معصوم بچے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو بہا کرتے تھے۔ ایک روز افضل نے اپنے پرانے دوست شکیل پٹھان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ افضل نے کہا، یہ سب کچھ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ جب دوست شکیل نے یہ سب سنا تو اس نے کہا، دیکھو بھائی، تم میری بات کا برا مت ماننا۔ یہ جو تم ولیوں کی شان میں برا بھلا کہتے ہو، اسے بند کر دو اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ لیکن شکیل کی یہ بات سن کر افضل غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا، تم اس وقت یہ سب باتیں مت کرو تو بہتر ہوگا۔ میرے بیٹے کی طبیعت سے ان سب باتوں کا کیا تعلق ہے؟ شکیل نے افضل کو غصے میں دیکھ کر نرمی سے کہا، غصہ مت کرو بھائی، پہلے میری بات سن لو۔ افضل بار بار منع کرتا رہا، مگر شکیل نے بڑے پیار سے سلیقے سے سمجھایا، دیکھو بھائی، تمہارا اور میرا ایمان یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ تم میری ایک بات مانو، تم میرے ساتھ ناگپور چلو، وہاں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر چلے، انہیں وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے دعا کرے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شکیل کی بات سن کر افضل تھوڑا جھنجھلا گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھوں اور اللہ سے دعا کر لوں۔ شکیل نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر تم شراب پی کر مسجد جاؤ
اور اسی حالت میں نماز ادا کرو تو کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ افضل نے ترنت جواب دیا، کیسی بات کر رہے ہو؟ شراب کے نشے میں کون نماز پڑھے گا؟ اور ایسی نماز تو کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تب شکیل نے بڑے سمجھداری بھرے الفاظوں میں کہا، بس بھائی، جیسے شراب کے نشے میں ادا کی ہوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب بندوں کا برا بھلا کہے، اسے گالیاں دے اور ان کی بے ادبی کرے تو اللہ ایسے آدمی کی نماز، دعا، عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ شکیل کی باتوں نے افضل کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر لوٹ کر وہ ہر ایک بات کو گہرائی سے سوچنے لگا جو شکیل نے کہی تھی۔ اس کی سوچ میں بدلاؤ آنے لگا تھا اور اب وہ اپنے کیے پر افسوس بھی کرنے لگا تھا۔ اگلے دن پھر افضل نے شکیل سے ملاقات کی اور کہا، میں اپنے بیٹے کو ناگپور تاج آباد شریف لے جانے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ میں وہاں اپنے طریقے سے ہی جاؤں گا۔ شکیل نے خوشی سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم چلنے کو راضی ہوئے، یہی بہت ہے۔ افضل پہلے اپنے بیٹے کو لے کر ناگپور تاج آباد شریف پہنچے۔ اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ دونوں نے پہلے وہاں وضو کیا اور پھر مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں افضل اپنے بیمار بیٹے کو گود میں اٹھا کر بڑے ادب احترام کے ساتھ حضرت بابا تاج الدین اولیاء کی پاک چوکھٹ پر حاضر ہوا۔ اس لمحے میں افضل کی آنکھوں میں ایک غم بھی تھا، مگر اس کے دل میں ایک امید بھی جگ چکی تھی۔ افضل نے حضرت بابا تاج الدین اولیاء کی زیارت کی اور ان کے حضرِ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ پاک سے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں نے غفلت اور ناسمجھی میں ولیوں کی شان میں گستاخیاں کی ہے، ان تمام پر میں شرمندہ ہوں۔ آج بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، ان کے ولیوں سے میری خطاؤں کو معاف کرا دے اور میری توبہ قبول فرما۔ افضل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل بھی رو رہا تھا۔ اس نے دعا میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو صحت اور تندرستی عطا فرما، میرے بند کاروبار کو برکت اور روزی روٹی میں آسانی عطا فرما۔ بہت دیر تک سچے دل سے دعا کرنے کے بعد افضل دربار شریف کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے دوست شکیل کی طرف دیکھا اور کہا، پتہ نہیں کیوں آج مجھے اس دربار میں دعا کرتے وقت مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا خدا مجھ سے بہت قریب ہے۔ شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، انشاءاللہ تمہاری دعا اللہ ضرور قبول عطا فرمائے گا۔ کچھ دیر دربار میں بیٹھنے کے بعد افضل کے دل میں پھر خیال آیا اور وہ پھر ایک بار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حضرے میں جا کر حاضری دی۔ وہاں ان سے گڑ گڑاتے ہوئے ان سے عرض کیا، حضرت، میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میری اور میرے بیٹے کی حاضری قبول عطا فرمائیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا فرمائیے اور ہماری رہنمائی کیجیے۔ افضل کی آنکھوں میں سچی توبہ کے آنسو تھے۔ افضل کی حالت دیکھ کر شکیل حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی افضل ہے جو کبھی ولیوں کے نام سن کر ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ آج وہ سچے دل سے توبہ کر کے حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر جھکا ہوا تھا۔ افضل نے بابا جان سے اجازت لی، سلام کیا اور پھر تاج آباد شریف سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاج آباد سے لوٹنے کے 3 دن بعد ہی افضل کے بیٹے کی طبیعت میں سدھار آنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1 مہینے کے اندر ان کا بیٹا چلنے پھرنے لگا، پوری طرح سے صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ یہ کرامات دیکھ کر افضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ اس بار کے آنسو خوشی اور شکر کے تھے۔ لیکن اللہ کی کرم نوازی یہیں نہیں رکی۔ کچھ ہی ہفتوں میں افضل کا کاروبار بھی دھیرے دھیرے پھر سے چلنے لگا اور اس میں برکتیں نظر آنے لگی۔ اپنی زندگی میں اتنی خوشیاں دیکھ کر افضل کا دل خوشی سے، شکر سے بھر گیا۔
سب سے پہلے اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور پھر حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوا۔ بابا جان کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہوئے اس نے عرض کیا، بے شک آپ نے آستانے سے بے جان زندگی میں جان ڈال دی ہے۔ میری محبت اور نسبت کو قبول فرمائیے اور اپنی نسبت کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے۔ ناظرین، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریبی اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔